ہمارا سپورٹ پولیس ڈپارٹمنٹ کا ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ جتنی ذمہ داری سے ہم نے ساتھ میں مل کر ایک ساتھ بنگلور سٹی میں کام کیا ہے، میری امید رہے گی اس سے زیادہ اور زیادہ ایفرٹس ہم ساتھ میں کریں۔ کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کی مدد میں رہتا ہے جب تک کوئی اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ یہ تیمم کا نظام، بامبے میں پہلا ایک حادثہ ہوا، ایک مسلمان کی موت ہوئی اور وہاں اس کو جلا دیا گیا۔ میں کہوں گا کہ یہ مسئلہ علماء کے ہاتھ میں آنے سے پہلے جن کی جنازے کی نمازیں ہوگی وہ صحیح ہوگی کہ نہیں ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے۔ ان کی فیملی نے اس کا انتظام کیا ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے پیسے جمع رکھے تھے، وہ پورے پیسے انہوں نے اس کام کے لیے خرچ کیے۔ یہ ترغیب کے لیے بتا رہا ہوں میں، یہ تو ایمبولینس کے لیے اور تجہیز و تکفین کے لیے اور پیشنٹ کو شفٹ کرنے کے لیے ہے۔ بہت بڑا ہے، اس لیے ایک ہیلپ لائن سینٹر کا قیام بہت ضروری تھا۔ میں اس موقع پر آپ حضرات کو بتاؤں گا کہ صوبہ کرناٹک اور بالخصوص شہر بنگلور اس وقت اس وبائی مرض میں جس انداز پر، جس ترتیب پر، جس نہج پر تمام طبقات کو اپنے ساتھ لے کر ایک منظم طریقے سے جو کام کی ابتدا شہر بنگلور نے، صوبہ کرناٹک نے شروع کیا تھا، الحمدللہ اس کے نتائج آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ حضرت امیر شریعت کی سرپرستی میں ایک طرف علماء کرام شامل تھے، ڈاکٹرز حضرات یہاں موجود ہیں وہ شامل تھے، مختلف تنظیموں کے ذمہ داران شامل تھے، چاہے وہ جمعیت علماء ہو یا کئی تنظیموں کے وفاق جو اس وقت بنا ہے، مرسی فاؤنڈیشن یا دیگر تنظیمیں ہوں، ان سب کا مشترکہ کام کا ایک نہج بنا الحمدللہ، اور اسی مشترکہ طریقے پر آپسی مشوروں کے ساتھ سارے کام انجام دیے جا رہے ہیں۔ میتوں کے لیے تیمم کا نظام، بامبے میں پہلا ایک حادثہ ہوا، ایک مسلمان کی موت ہوئی اور وہاں اس کو جلا دیا گیا۔ اس کی خبر یہاں پہنچی تو یہاں کے علماء نے، ڈاکٹرز حضرات نے اور دانشوران اور تنظیموں کے ذمہ داروں نے بیٹھ کر کے اس کی فکر کی کہ ہمارے اپنے صوبے میں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میت کے لیے اگر غسل کا امکان ہے، غسل کی دیا جا سکتا ہو تو غسل دیں گے، اور اگر غسل کا موقع نہ ہو تو کم از کم ان کا تیمم ضرور کرایا جائے گا، نماز پڑھی جائے گی اور پھر تدفین ہوگی۔ اس کے بغیر کوئی مصالحت، کوئی کمپرومائز اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ الحمدللہ اس اپنی پالیسی پر جمے رہے اور الحمدللہ اب تک جتنی یہاں میتیں اموات واقع ہوئی مختلف ہاسپٹلوں میں اس مرض کا شکار ہو کر، اس تنظیم نے جس میں مرسی فاؤنڈیشن بھی ہے، جمعیت علماء بھی ہے اور جناب بی زیڈ ضمیر احمد صاحب کے ایوب صاحب وغیرہ کی ٹیم بھی شامل ہے، اور ہمارے بہت سارے نوجوان جو تیمم کرانے، مرد بھی عورتیں بھی شامل ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے اور تاریخی کارنامہ ہے، اور مرنے والوں کا جو آخری حق ہوتا ہے اس آخری حق کی ادائیگی میں یہ جو ٹیم نے کام کی ہے وہ بہت بڑا کارنامہ ہے، تاریخی کارنامہ ہے۔ اس پر یہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جس کی طرف مفتی افتخار صاحب نے اشارہ کیا کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کی مدد میں رہتا ہے جب تک کوئی اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اپنے بھائی کی مدد میں اگر لگا ہوا ہے تو پھر اللہ اس کی مدد میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے کام بنائیں گے، اس کی ضرورتیں پوری کریں گے۔ شہر بنگلور، صوبہ کرناٹک اور ہمارا پورا ملک بلکہ پورا عالم اس وبائی مرض کا شکار ہے، اور مسلمان خاص طور سے چونکہ اس وبائی مرض کے شروع ہونے سے پہلے پورے ملک میں این آر سی اور سی اے اے کا ایک ایسا شور اور چرچا تھا کہ جس کی وجہ سے پہلے ہی مسلمان گھبرائے ہوئے تھے،
ایک شہم، ایک ڈر اور ایک خوف مسلمانوں کے دلوں میں پہلے سے ہی تھا، اور یہ جو وبائی مرض پوری دنیا میں پھیلا ہے، اس وبائی مرض کا خوف بھی اتنا زیادہ لوگوں کے دلوں میں پیدا کرایا گیا اور اتنا سہم اور ڈر لوگوں کے دلوں میں آیا ہے کہ جس کی وجہ سے ابتدائی علامتوں کے موجود ہوتے ہوئے مسلمان اپنا علاج کرانے کے لیے گھبرا رہا ہے، ڈر رہا ہے، ہسپتالوں میں جانے ڈرتا ہے، اور کہیں اور جانے اس کو ایک ہلکی سی گھبراہٹ ہو رہی ہے، اور معاملہ مرض جب شدت پکڑ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جب کوئی ہسپتال جاتے ہیں تو پھر نتیجہ زیادہ مفید نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے اس خدمت میں لگے ہوئے، جن کا ہمارے پورے شہر کے لیے ایک بہت بڑا گویا ایک احسان بھی ہے کہ جنہوں نے بڑا کام کیا ہے، ایسے موقع پر ہمارے حافظ سید عاصم صاحب نے ماشاءاللہ بڑی خدمت کی ہے، افراد کو تیار کیا اور ساتھیوں کو تیار کیا، پھر ان کو والنٹرز کو کام پر لگایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راستہ گزرتے ہوئے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا بھی دین کا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کا شعبہ قرار دیا ہے کہ الایمان بضع وستون شعبۃ، ایمان کے 60 یا 70 سے زیادہ شعبے ہیں، اور ان 60-70 سے زیادہ شعبوں میں اللہ کے رسول نے فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ راستے میں پتھر پڑا ہو، راستے میں کوئی موز کا چھلکا پڑا ہو اور اس کو ہٹا کر گزر جائے تو وہ بھی ایک ایمان کا عمل ہے، دین کی خدمت ہے، انسانیت کے ساتھ میں ہمدردی ہے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے حضرات علماء کرام کو اور حضرت مولانا عاصم صاحب کو اور دیگر حضرات ذمہ داران کو، انہوں نے بڑی ہمت کے ساتھ، کیونکہ ہمارا مذہب بھی یہی کہتا ہے کہ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ آسمان سے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو حقوق ادا کرنا ہے۔ جیسا کہ حضرت مولانا مفتی افتخار صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا کہ میت کا آخری حق جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، اس کے بعد میت کا کوئی حق زندوں کے اوپر نہیں ہوتا۔ اس کو ادا کرنے کے لیے ہم لوگوں کو پوری کوشش کرنا ہے۔ تو مولانا عاصم صاحب اور ایمبولینس کے مسائل حل ہونے کے بعد الحمدللہ جن کا انتقال کرونا وائرس کے نام پر ہوتا ہے، ان کی میت کو لیا جاتا ہے، اس کو نہیں تیمم کرایا جاتا ہے، وہ بھی علماء کی سرپرستی میں، پھر ان کی تکفین ہوتی ہے، تدفین ہوتی ہے علماء کی سرپرستی میں۔ بلکہ میں کہوں گا کہ یہ مسئلہ علماء کے ہاتھ میں آنے سے پہلے جن کی جنازے کی نمازیں ہوئی وہ صحیح ہوئی کہ نہیں ہوئی اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن مولانا کی سرپرستی میں الحمدللہ ان لوگوں کی جنازے کی نماز، بلکہ عالم جنازے کی نماز پڑھا رہا ہے، ورنہ دوسرے موقع پر کوئی اور پڑھائے۔ میں بہت خوش ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایکچولی شروع بھی یہی کرنا چاہتی تھی ایک شکریہ کے ساتھ کہ آپ نے ہمیں بھی اس عظیم موقع پہ شامل کیا۔ تمام جو آج یہاں پہ موجود ہیں ان سب کے لیے میرے تہہ دل سے شکریہ کہ ہمیں بھی آپ نے انوالو کیا، بہت 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 شکریہ۔ پہلی چیز جو میں کہنا چاہتی ہوں، جب سے یہ کرونا بیماری ہندوستان میں آئی ہے، بنگلور کرناٹکا میں آئی ہے، تب سے ایک قوم کا جذبہ لے کر جتنے بھی لوگوں نے ساتھ میں مل کر ایک ٹیم ورک کے ساتھ کام کیا ہے، ان کی ایفرٹس اور ان کا میں کیا شبد نہیں مل رہے، بالکل الفاظ نہیں ہیں کہ جتنا زیادہ محنت کیا ہے۔ ہم لوگ ایز اے ڈپارٹمنٹ اور گورنمنٹ کی طرف سے تو کرتے ہی ہیں، بٹ ایک امت کا جذبہ کے ساتھ لے کر جتنا والنٹیئر ورک اب تک ہوا ہے اس کا نہ ہی کوئی کاؤنٹ کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی انداز لگا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ میں نے خود دیکھا ہے۔ یہ آپ سٹارٹنگ میں رمضان سے پہلے جب یہ کرونا کا لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا، تب سے ریشن بانٹنے کے طرف سے ہو،
یا پھر جو مائیگرنٹ لیبرز ٹرین میں جانے والے تھے ان کے لیے لیبر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر مرسی فاؤنڈیشن اور بہت لوگوں نے جو ساتھ میں مل کر ان کو جانے کے لیے جو انتظامات کیا ہو, ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا ہو, ان کے بیگز اٹھا کے لے جانے کا بندوبست کیا ہو. میں خود کنٹونمنٹ اسٹیشن کا انچارج تھی, ہمارے ساتھ مرسی فاؤنڈیشن نے کام کیا تھا رات کے 1:30-2 بجے تک لگاتار. والنٹیئرس کا جو کام تھا, باقی بے شک وہیں پہ روزے کی حالت میں وہیں پہ افطار کھولتے ہوئے وہیں پہ لوگوں کے بیگز اٹھاتے ہوئے مائیگرنٹس کو اپنے وطن اپنے گھر پہنچانے کا جو کام کیا ہو, یا پھر یہ کام جو ہیلپ لائن سینٹر کھولا ہوا ہے, ایمبولینس کی جو فیسلٹی کی ہوئی ہے. اینڈ سب سے زیادہ شاید جو چیز مجھے دل کو چھو گئی تھی وہ یہ ہے کہ جب کرونا کا ایک پیشنٹ پازیٹیو ہوتا ہے, جب یہ خبر آتی ہے کہ کرونا کا پیشنٹ پازیٹیو ہے, سب اس کے اپنے گھر والے لوگ ان سے دور ہو جاتے ہیں. یہ ایسی بیماری کے وقت پہ ہمارے والنٹیئر ساتھ میں مل کے جا کے ایک کرونا پازیٹیو باڈی کو جا کے ان کا آخری حق عطا کیا, ان کے لیے تیمم کیا اور ان کے سارے BBMP اور ڈاکٹرز کی نگرانی کے اندر ان کے لیے جنازے کا انتظام جو کیا ہے وہ بہت بہت بڑی بات ہے. ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے, بہت ہمت کی بات بھی ہے اور ایک جذبے کی بات ہے. بنا کوئی ایکسپیکٹیشن کہ اللہ کی راہ میں جو اتنا زیادہ کام کرے, ماشاءاللہ اللہ سب کو جو بھی اس دائرے میں اپنا ایفرٹ لگا رہے ہیں ان سب کو اللہ میں اس کا اجر ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ. یہ ایک دعا رہے گی میری. ایک اور چیز جو میں کہنا چاہوں گی کہ آگے کے دن اور زیادہ چیلنجنگ ہیں, مشکل بھرے ہیں. ایک سوال ہے, کیسز بڑھ رہے ہیں, یہ ایک ریالٹی ہے ہماری. اس میں میری خاص گزارش یہ رہے گی کہ جیسے سر نے کہا, سر آپ کی تو یور سجیشنز اینڈ گائیڈ لائنز ہم ضرور فالو کریں گے. ایک اور راؤنڈ آف اویئرنیس پھر سے شروع کریں گے پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. بٹ میں ایک چیز ضرور, آپ نے بھی خود نوٹس کیا ہوگا کہ کیسز تو بڑھ رہے ہیں بٹ اس کے ساتھ ساتھ سب لوگ بہت ریلیکسڈ, اور اس سب کو ایک کووڈ تو اب ہمارا ساتھی ہے بول کے ایک مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا ہے. لوگ سب جگہ پہ گھوم رہے ہیں آرام سے, بنا ماسک کے, بنا کوئی سوشل ڈسٹینسنگ کے. اب تو ہم لوگوں نے فائن بھی شروع کیا ہے BBMP کی طرف سے, پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, کہ جو ماسک اور احتیاطاً سوشل ڈسٹینس نہیں مینٹین کرتا ان پہ فائن بھی کیا جائے گا. بٹ میرا یہ ماننا ہے کہ جب دل سے لوگ اپنے آپ میں یہ سمجھ لے آتے ہیں کہ ہمیں ایسے جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں سوشل ڈسٹینس مینٹین کرنا چاہیے, ہمیں بنا کوئی وجہ سے گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے, جب تک ہم یہ اپنے لیے اپنے اوپر یہ نہیں ڈال لیتے ڈسپلن, کوئی بھی اماؤنٹ آف فائن یا پولیس کا ڈانٹ ہو, ڈر ہو, وہ صرف ایک حد تک کام کیا کر سکتا ہے. تو میں یہ گزارش کروں گی, آج قوم کے بہت بڑے بڑے ذمہ دار لوگ یہاں پہ پیش ہیں, آئے ہوئے ہیں. آپ ایک والنٹیئرس ٹیم, چھوٹی چھوٹی ٹیمز بنا کر گلیوں میں گزریں, اندر جا کے وہاں پہ لوگوں کو اناؤنسمنٹ, جیسے آپ نے ہمارے ساتھ مل کر کورونا کے لاک ڈاؤن ٹائم پہ جب آپ نے والنٹیئر کا کام کیا تھا, پھر سے میری درخواست رہے گی کہ آپ ہمارے ساتھ ہاتھ جوڑیں اور والنٹیئرس کچھ یہ اویئرنیس اسپریڈ کرنے کی کہ ابھی ایکچوئل ضرورت ہے سوشل ڈسٹینس مینٹین کرنے کی, اپنے گھروں میں رہنے کی, کیونکہ کمیونٹی اسپریڈ بہت زیادہ ہو رہا ہے. اور یہ کمیونٹی اسپریڈ کافی حد تک سمٹمز کے بنا ہو رہا ہے, مطلب ایک انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کے پاس کوئی سمٹم نہیں, کوئی کھانسی نہیں, کوئی بخار نہیں, بٹ اس کے پاس کرونا وائرس آ چکا ہے کر کے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا. آپ نے خود دیکھا ہے DG ہرلی میں کیا ہو رہا ہے, شیواجی نگر ابھی نکلا, ابھی پھر سے کیسز شروع ہوئے, ہمارے آزو بازو تک کیسز آ چکی ہیں. ابھی یہ ہے ایکچوئل ٹائم احتیاطاً برتنے کا, یہ ہے ایکچوئل ٹائم کہ ہم اپنے گھروں میں رہیں اور بنا کوئی ریزن کے باہر نہ آئیں. اپنے بچوں کو, اپنے 55 ایئرس کے اوپر والے سارے بزرگوں کو اپنے گھر پہ رکھیں. ہم سب کو, میکزیمم لوگوں کو ایک سے زیادہ بیماری ہوتی ہے, BP ہوتا ہے, شوگر ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ تو ہوتی ہے. اس کو کوموربیڈیٹی کہتے ہیں. اور کوموربیڈیٹی جس کے پاس ہوتا ہے, مطلب ایک سے زیادہ بیماری آلریڈی, ان کو کرونا وائرس کا اٹیک ہونے کے چانسز اور زیادہ ہوتے ہیں. تو اتنے حالات, اتنے اسٹرکٹ حالاتوں کے ٹائم پہ بھی اگر ہم لوگ لاپرواہی برتیں گے تو مشکل اور نقصان ہمارا ہی ہوگا. اور کل کو دیکھیں, بیڈز تو کم ہیں, یہ ریالٹی ہے, بٹ دھیرے دھیرے سے ہم بھی کوپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وینٹیلیٹرز اور بیڈز کی
रेडी करने की कोशिश तो ज़रूर हो रही है। आज मुझे ये भी बात की खुशी है कि सारे डॉक्टर्स मुस्लिम हॉस्पिटल्स भी इस तरफ इस एक रीज़न पे तवज्जो दे रहे हैं और इंशाअल्लाह उनकी भी मेहनत से कुछ और बेड्स रेडी होंगे। बट एक कौम की तरफ से भी कुछ और ऐसे इंतज़ामात करने की दरख्वास्त मेरी रहेगी कि कुछ बेड्स और हॉस्पिटल्स या ऐसे शादी महल या ऐसे कुछ प्लेसेस को डेडिकेट किया जाए कि जहाँ पे कोरोना पेशेंट्स का इज़्ज़त के साथ और सारे फैसिलिटीज़ के साथ उनका ध्यान रखा जाए ताकि वो जल्द से जल्द अपने घर वापस हील होके वापस जाएं। तो ये भी एक दरख्वास्त रहेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा एक ही चीज़ है, फिर से मैं दोहराना चाहूँगी, आप अपने घर पे अपने घर वालों की तरफ से आपके मोहल्ले में जितना हो सके ये स्प्रेड कीजिएगा कि कोरोना वायरस का अब थ्रेट ज़्यादा है और हमें एहतियातन बरतना बहुत ज़रूरी है। मास्क, फेस मास्क यूज़ करना और बिना कोई वजह घर से बाहर ना निकलना और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास करके मुसलमानों के मोहल्लों में, क्योंकि हम बहुत करीब रहते हैं, बहुत सारी लोगों की तादाद ज़्यादा है। एक को भी आ जाएगा तो बहुत लोगों को बहुत जल्दी स्प्रेड होने के चांसेस हैं। बहरहाल ये हेल्पलाइन मुझे उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर देगी आपके एफर्ट्स को कि एक ही जगह पे वॉलंटियर्स हेल्पलाइन की ऐसे कॉल्स, डिस्ट्रेस कॉल्स जल्द से ले सकते हैं, एम्बुलेंसेस को जल्द से जल्द भेज सकते हैं। एंड जो काम आप कोरोना डिसीज पेशेंट्स के लिए जो कर रहे हैं, तयम्मुम और उनका जनाजे का काम, उसके लिए तो अल्लाह आपको बहुत 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 ज़्यादा अजर फरमाए इंशाअल्लाह, आमीन। हमारा सपोर्ट पुलिस डिपार्टमेंट का हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपके साथ रहेगा। जितनी जिम्मेदारी से हमने साथ में मिलकर एक साथ बेंगलोर सिटी में काम किया है, मेरी उम्मीद रहेगी इससे ज़्यादा और ज़्यादा एफर्ट्स हम साथ में करेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। इट इज़ अ डिफिकल्ट सिचुएशन, नो डाउट, क्योंकि हुकूमत की तरफ से भी हर दिन फैसिलिटी बढ़ाई जा रही है और हर दिन नए गाइडलाइंस आ रहे हैं। पहले क्वारंटाइन में रखते थे लोगों को, पूरे ख़ानदान को रखते थे, अब चूंकि जगह नहीं है घर में ही रख रहे हैं। तो इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन, नो डाउट। इसलिए कोशिशें हो रही हैं कि हमारा एक सेंट्रल नंबर हो, जिस तरह ये कॉल नंबर है, ये तो एम्बुलेंस के लिए और तजहीज़ तकफीन के लिए और पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए है। और इसी तरह एक नंबर इंशाल्लाह अनकरीब होगा जिसमें डॉक्टर 24 घंटे दस्तयाब होंगे, जिसमें पेशेंट्स को सलाह दिया जाएगा और उनको गाइड करने के लिए भी इंशाल्लाह इसमें कोशिश की जाएगी। अभी तमिलनाडु के अंदर उन्होंने एक सेंट्रलाइज डेटाबेस बनाया है, एक नंबर कॉल करेंगे तो पता चलेगा कौन सी अस्पताल में कितने बेड्स हैं। हमारे रियासत में अभी वो निज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से मुश्किलात पेश आ रही हैं। इंशाअल्लाह उसकी तरफ भी ध्यान दें। ऐसे ही एक टीम जिसके बारे में हजरत मुफ्ती असलम साहब बोल रहे थे कि कुछ लोग ऐसे ही जो दिखाई नहीं देते काम करने वाले, उसमें से मैं इस वक्त जो है हमारे 2 कब्रस्तान, टानेरी रोड कब्रस्तान और कुद्दूस साहब कब्रस्तान, और बल्कि मैसूर रोड कब्रस्तान वालों को भी मैंने दावत दी थी, वहाँ के वॉलंटियर्स को, जिन्होंने बारिश में, सर्दी में, धूप में, रात के वक्त में, रात के 11 बजे दफन करने का मसला आता, सुबह को मसला आता, एक आम मैयत को दफन करना, उसे लोग थक जाते हैं। और ये कोविड केस है, पूरी किट पहन कर जाना और उनको दफन करना, एट ए टाइम जो है एक मरतबा कब्रिस्तान में 3-3 मैयतें आ जाती है। 1 घंटे के 12 बजे एक मैयत आ रही है, फिर 2 बजे, फिर इनको वेट कर फिर दूसरी मैयत की तदफीन करते, फिर रात को फिर कल एक टानेरी रोड कब्रिस्तान में एक मैयत का आना था सीवी रामन हॉस्पिटल से, बारिश शुरू हो गई मगरिब इशा की नमाज के बाद, तो वहां से मुझे फोन करके कहने लगे आसिम साहब दुआ करें कि किसी तरह बारिश कम हो जाए या खड़ जाए, क्योंकि हम लोग आ गए हैं, एम्बुलेंस भी आ गई है, कब्र भी तैयार है, लेकिन बारिश की वजह से हम दफन नहीं कर पा रहे, जनाजे की नमाज नहीं हो रही है। तो इस तरह की दुश्वारियों के साथ वो लोग माशाल्लाह काम कर रहे थे। आज मैंने उनको बुलाया है, यहाँ नौजवान हैं हमारे टानी रोड की जो टीम लीडर हैं, हमारे तफू साहब, जरा खड़े हो जाए 1 मिनट, जरा सामने आ जाए, आइए 1 मिनट। और आपके साथ कोई है जी? आइए, ये हमारे वाजिद साहब, ये 2 नौजवान, अल्लाह ताला इन सब की उम्रों में बरकत अता फरमाए, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इसी तरह कुद्दूस साहब कब्रिस्तान की टीम के जो जिम्मेदार है जनाब मुहिब भाई और जबी भाई हैं। जबी भाई, अच्छा, ये आइए सामने आइए, माशाल्लाह। ये कौन? हाँ जी, माशाल्लाह, ये कबीर भाई माशाल्लाह नमाज जनाजा टानी रोड में जाते हैं, तो ये नमाज जिम्मेदारी इनकी है। इस तरह इन्होंने दिलेरी के साथ, हिम्मत के साथ, हम लोग डर रहे हैं कि कहाँ ये थक जाएंगे, क्या होगा। मैं हर 2 दिन को अपने घर पे बुला रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ, हिम्मत और हौसला अफजाई की बात कर रहा हूँ कि इस तरह ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं, बैठ जाए। अल्लाह ताला इन सब की उम्रों में बरकत अता फरमाए। ये हजरात की तरफ से भी कुछ तकाजे हैं, इंशाअल्लाह मैं दुआ के बाद
सदर साहब से और हमारे दूसरे अकाबिर उलमा के सामने रखूंगा। इनके कुछ तकाजे हैं। और तफसील के साथ आपने कारगुजारी सुनाई और मैं समझता हूं कि इस कारगुजारी को सुनने के लिए और भी वक्त चाहिए। जो हादिसात पेश आए हैं, जो इंतकाल और फिर उनके वारिसीन के जो अहवाल आपने देखे हैं, उसको सुनना मुस्तकिल एक वक्त चाहता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। ख़ास तौर से कब्रिस्तान में जो खिदमत अंजाम देने वाली जमात है जो इस वक्त मौजूद है, हम दिल की गहराइयों से तमाम साथियों की तरफ से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और ख़ास तौर से जमीयत उलमा कर्नाटक की तरफ से हम आपके मशकूर हैं। इंशाअल्लाह मिल बैठेंगे और आपके जो तकाजे हैं, आपके जो मसाइल हैं, उसको भी हल करने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे।